یہودیوں کی ایک سازش قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یہودی یہ بہت سخت رہتے ہیں اپنے معاملات میں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک you do not follow them، جب ان کی اتباع جب تک نہیں کرو گے وہ راضی نہیں ہوں گے۔ کیا پتا چلا یہودی بہت سخت، ان سے کم درجے میں نصرانی، لیکن وہ راضی ہم سے نہیں ہوں گے جب تک ہم یہودی یا نصرانی نہ بن جائے۔ اب کیا پتا چلا یہودیوں کی سازش میں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے فتح کے بعد بہت بہترین طریقے سے جسٹس فرمائی، معاملات کو ٹھیک کر دیا، لیکن ان کے اندر جو شرارت تھی نا، تو ایک عورت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا بھیجا، گوشت مٹن کا تھا اور اس میں زہر ملا دیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ منہ میں لیا اور ارشاد فرمایا سب سے کہ روک دیا جائے، نہ کھایا جائے، کھانا روک دیا جائے، اس طرح کا ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک صحابی نے جو کھا لیا تھا ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اب حدیث کے الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تھوڑا کھایا تھا اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی کھائے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ اشارہ ملتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک صحابی کی شہادت ہو گئی، اس کا مطلب دوسروں کی جب نہیں ہوئی تو مطلب کیا ہوا کہ ان کی تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی، اس لیے سرکار علیہ السلام نے ایڈوانس میں نہیں فرمایا کہ اس میں زہر ہے۔ This doesn't mean حضور علیہ السلام did not know، نہیں، ان کی تقدیر میں شہادت تھی، اور سرکار کی یہ شان کہ زہر کھانے کے بعد بھی دوسرے صحابہ زندہ تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گوشت مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ زہر ملا ہوا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگر اللہ نہ کرے کوئی زہر دے دے تو کیا ہمیں پتا چلے گا اس میں زہر ہے؟ لیکن نہیں، وہ گوشت جس بکری کو کاٹ کر ذبح کر کے بوٹی بوٹی بنا دی گئی، پکایا گیا، اس کے بعد یہ بول رہا ہے اللہ اکبر۔ کیوں؟ حضور کے ہاتھوں کی برکت۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی برکت سے سوکھی لکڑی رونے لگی تھی مدینہ شریف میں، تو یہ بوٹی کا زندہ ہو کر بولنا کون سے تعجب والی بات ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ اگرچہ وہ یہودیہ تھی لیکن اس کا عقیدہ دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں نے زہر اس لیے ملایا کہ آپ نبی ہوتے تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن the followers of Wahhabism are using this hadith to say حضور کو غیب ہوتا تو زہر کھاتے کیوں، وہ گوشت کھاتے کیوں؟ لیکن یہودیہ کا عقیدہ کہ نبی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ Why are you becoming worse than the Yahudis؟ کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، کلمہ پڑھ کر یہودیوں سے بدتر بیہیویئر کرنا؟ What is this؟ come to the fold of اہل السنت والجماعہ، یہاں صرف اور صرف عشق رسول ہی ملے گا اور عشق اولیاء ملے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو سزا دی، اور اس عورت نے یہ بھی کہا اگر آپ بادشاہ ہوتے تو آپ کی رعایا ختم ہو جاتی، آپ نبی ہوتے تو آپ کو اثر نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مت کہو that he was unaware of the poison there. No, he was aware and he knew that one Sahabi is destined to be martyred, and he knew that rest of the Sahaba will be given the life despite consuming that poisonous meat by the barakah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that too اللہ کی منشا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زہر کے ذریعے سے، جو زہر کھائے تھا اس کے اثر کے ذریعے سے حضور کو شہادت بھی مل گئی۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس میں شہیدوں کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نہیں پائی۔ It's a different topic. We can explain on the life of the prophets of Allah تبارک و تعالی، لیکن بخاری شریف کی اس روایت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا بھی پتا چلا۔ Now the followers of Deobandism and Wahhabism, why are you negating the excellence of with regard to the life, the physical lives of the prophets of Allah after tasting the death when the ahadith are apparent؟ اب کیا پتا چلا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، ایک اور بار کہیے الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اور ہم politely پہلے دعوت دیں گے او the follower of Wahhabism, او the follower of Deobandism, او the followers of Qadianism, come repent, come to the fold of اہل السنت والجماعہ، اس لیے کہ اگر نجات ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں ہے۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔